بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج رمضان المبارک کا دوسرا دن ہے اور آج انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن کریم کے دوسرے پارے کی کچھ تفصیلات انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ، اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے 252 تک 17 رکوع ہیں، جن کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ذکر ہوگا۔ قرآن کریم کے حوالے سے خاص طور پر یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت کو اپنے حضور میں قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے اور قرآن کریم سمجھنے کے لیے یہ جو کوشش ہو رہی ہے اسے خاص اہتمام کے ساتھ سننا ہے، چونکہ قرآن کریم کے سننے کا ایک بڑا ادب یہ ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو غور سے کان لگا کر سنو اور چپ رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو، تم پر رحم کیا جائے۔ یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے رحمت کے حقدار ہیں، طلبگار ہیں۔ اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کی یہ بات جو آپ کے سامنے ذکر ہو رہی ہے اس کو توجہ سے سننا ہے اور یکسو ہو کر خاموشی اختیار کرتے ہوئے سننا ہے۔ دوسرے پارے کا بالکل آغاز جن آیات سے ہو رہا ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ یعنی قبلے کا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کیے جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو ابتدائی 17 مہینے قریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کے دل میں یہ خواہش تھی اور تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے خانہ کعبہ کی طرف مسلمانوں کو نماز کے دوران رخ کرنے کا حکم دیں اور ہم قبلہ اپنا خانہ کعبہ کو بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ آپ کی اس خواہش کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے، لہذا ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ فول وجهك شطر المسجد الحرام، آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بنو سلمہ قبیلے کے ہاں تشریف لے گئے تھے ایک بیمار کا پتہ لینے کے لیے۔ لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ دیر ٹھہریے۔ نماز ظہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے کہ اس دوران ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، 2 رکعتیں پڑھ لی گئی تھیں۔ 2 رکعتوں کے بعد دوران نماز ہی تحویل قبلہ کا حکم آیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک بیت المقدس سے مکہ مکرمہ مسجد حرام کی طرف کر لیا، خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، اور تمام صحابہ جو آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی، انہوں نے بھی اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ چنانچہ 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئیں اور 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئیں، اور اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ وہ بڑی مسجد ہے مدینہ منورہ میں، جو لوگ مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں الحمدللہ مسجد قبلتین میں جا کے نفل پڑھتے ہیں، انہیں یقیناً اس بات کا علم ہے